یہ ہیں شام کے گورنر، ان کا نام ہے ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور ان کا کھانا ہے سوکھی روٹی جس پر نمک ڈال کر وہ امیر المومنین خلیفۃ المسلمین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو پیش کر رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ناظرین کرام جب لقمہ اٹھایا تو بے اختیار ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، فاروق اعظم رو پڑے، کہنے لگے ارے اے ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی، ملک کے شام کے خزانے فتح ہو گئے مگر تو نہ بدلا، شام فتح ہو گیا، اس کے خزانے مسلمانوں کے ہاتھ لگے مگر تو نہ بدلا۔ انہوں نے کہا، اور جو جواب دیا یہ ہماری آپ کی اصلاح کے لیے ہے۔ جواب کیا دیا ابو عبیدہ نے؟ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنی آنکھوں میں آنسو بھر کے فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے مخاطب ہوئے، جو خود بھی اس وقت رو رہے تھے، اور کہا کہ کیا فرمایا امیر المومنین آپ نے کہ شام کے خزانے ہو گئے، ابو عبیدہ تو نہ بدلا؟ اے امیر المومنین، میں تو اپنے آقا، اپنے مولا، اپنے سیدی، اپنے مرشدی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک عہد کر چکا تھا۔ فاروق اعظم نے کہا کہ کیا عہد کیا تھا تو نے؟ مجھے بھی تو بتا۔ ارشاد فرمایا کہ اے امیر المومنین، میں نے اپنے سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عہد کیا تھا کہ آپ مجھے جس حال میں چھوڑ کر جا رہے ہیں نا، میں آپ سے اسی حال میں ملوں گا جیسے آپ نے ابو عبیدہ کو چھوڑا ہے، مجھ میں کوئی کمی نہیں پائیں گے آپ، میں ایسے ہی آپ سے ملوں گا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں جس حال میں تمہیں چھوڑ کر جا رہا ہوں تمہیں اسی حال میں میرے پاس آنا ہے۔ تو آپ بتائیے اے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا میں دنیا کے دھوکے میں آ جاؤں؟ کیا میں اس چند دنوں کی زندگی، یہ جو چند دنوں کی زندگی ہے، یہ زیادہ حیات نہیں ہے، کیا اس پر محبت رسول، حکم رسول، اطاعت رسول اور عشق رسول کو ترجیح دے دوں؟ چند دنوں کی زندگی تو ختم ہی ہونی ہے نا، چلے ہی جانا ہے نا ہم نے۔ اور پھر فاروق اعظم اتنا روئے ناظرین کرام، اتنا روئے کہ ابو عبیدہ کو گلے لگایا اور ہچکیاں بن گئی، اور کہا اے ابو عبیدہ، تو بڑا سچا عاشق ہے، بڑا سچا عاشق ہے، کیا دنیا سے تجھے بیزاری ہے؟ اللہ اکبر! اور کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تیرا پیار ہے؟ اور یہی تو بات ہے ناظرین کرام، قبر میں ہوگا کیا؟ جب نکیرین آئیں گے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان تینوں سوالات کے درمیان جو تیسرا سوال ہے، ما کنت تقول فی ھذا الرجل، اس وقت وہ جب مدد کو تشریف لائیں گے تو کون سی ڈگری کام آئے گی؟ نہ تو ڈاکٹر کی ڈگری کام آئے گی، نہ انجینئر کی ڈگری کام آئے گی۔ بھئی کوئی ڈاکٹر بھی دفن ہوگا، کوئی انجینئر بھی دفن ہوگا، کوئی MBA بھی دفن ہوگا، یقیناً گورنر، وزیر اعظم، وزیر اعلیٰ، صدر پاکستان، صدر مملکت، ان سب کو قبر میں جانا ہے، سب دفن ہو جائیں گے۔ تاجر حضرات بھی دفن ہوں گے، یہ ذخیرہ اندوز بھی دفن ہوں گے۔ ہر طرح کے شخص کو بالآخر موت کا ذائقہ چکھنا ہے اور قبر میں جانا ہے۔ اس وقت کون سی ڈگری کام آئے گی؟ انجینئرنگ کی، ایٹمی سائنسدان ہونے کی، بہت اچھے ڈاکٹر ہونے کی؟ اس وقت تو صرف عشق کی ڈگری کام آئے گی، سرکار سے عشق کی ڈگری۔ اور سرکار سے عشق ہے قرآن کا پڑھنا، قرآن کا سننا، قرآن کا سنانا۔ جو قرآن سے غافل ہو گیا اور اس نے دنیا کی چاہے لاکھوں ڈگریاں حاصل کر لی ہوں، ہزاروں ڈگریاں حاصل کر لی ہوں، لیکن قرآن سے جو غافل رہا، جس نے قرآن فہمی اختیار نہیں کی، جس نے قرآن کو نہیں سمجھا، ناظرین کرام، قبر میں اس کی
دنیا کی کوئی ڈگری کام نہیں ہے. دنیا کی ڈگریاں ضرور حاصل کیجیے، لیکن ایک عشق کی ڈگری بھی حاصل کریں. اگر دور ہیں قرآن سے، قرآن پڑھنا سیکھیں، سمجھنا سیکھیں. یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر پر اترا ہوا خدا کا وہ کلام ہے کہ جس کا اثر ناظرین کرام اگر آپ کو معلوم ہو جائے، یہ بزرگان دین ہی جانتے تھے. اور حضرت بختیار کاکی رحمہ اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ قرآن کا اثر کوئی جان جائے تو اس کے کلمات اگر کسی مردے پہ پڑھے جائیں تو وہ مردہ اٹھ کے کھڑا ہو جائے. اللہ کے حکم سے، اللہ کے حکم کے بغیر کچھ نہیں ہوتا. لیکن اس کلام میں اتنا اثر ہے کیونکہ کلام الہی ہے. امید ہے کہ ہمیں اس واقعے سے اپنی اصلاح کی توفیق ملے گی، اور ہم یہ دنیا پرستی میں جو مبتلا ہو گئے ہیں، دنیا کو جو ہم نے سب کچھ سمجھ لیا ہے کہ دنیا ہی ہمارا ٹھکانہ ہے، دنیا میں ہی رہنا ہے، بس اس کے بعد کچھ نہیں ہے. شاید اس